کا اندازہ ہر باشعور مسلمان کو ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں جماعت اسلامی کے مقامی ذمہ داران نے، اسد اللہ بھٹو صاحب نے اور محنتی صاحب نے مجھے شیخ کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ گفتار اور کردار دونوں کے غازی تھے اور محبت کرنے والی شخصیت تھی، انسانیت کا سچا خیر خواہ تھے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پورے ریجن میں خیر ہی خیر پھیلایا ہے۔ اور وہ کسی ایک پارٹی کا نہیں، وہ انسانیت کے تھے، پوری امت کے تھے۔ بعض لوگوں کے لیے جماعت اور پارٹی اس کی شخصیت سے بہت محدود ہوتی ہے، بلکہ اس کی شخصیت کے لیے زہر قاتل بنتی ہے۔ تو اس لیے حضرت شیخ القرآن کو میں جتنا جانتا ہوں، یہاں غیر مسلم بھی اس پر اعتماد کرتے تھے، اور یہاں لوگ سیاست سے بالاتر ہو کر اس سے محبت کرتے تھے۔ میں نے کئی ایسے شخصیات دیکھے ہیں، میں نے ان کو عرض کی ہے کہ جب آپ اپنے نام کے ساتھ پارٹی کا نام لگاتے ہیں تو آپ کی شخصیت محدود ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہمارا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم اور قبیلے کا نہیں ہے، کسی خاص زمان اور مکان کے لیے نہیں ہے، اسی طرح ان کے وارث بھی کسی خاص زمانے اور علاقے اور مکان کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں ایسے شخصیات اٹھائے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، میں حفاظت کرنے والا ہوں اس حق کا، اس سچ کا جو میں نے نازل کیا ہے۔ تو یہ حفاظت کا ایک طریقہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد ہر زمانے میں اللہ نے ایسے شخصیات کو اٹھایا ہے، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک حق پرست عالم، صحیح بات یہ ہے، ہر کوئی اس کو اپنا باپ سمجھتا ہے، ہر کوئی اس کو اپنا رہنما سمجھتا ہے، ہر کوئی اس کو اپنا سہارا سمجھتا ہے۔ تو آپ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں، اس غم کی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں۔ مجھے بھی پتہ چلا، میں نے کہا کہ یہ حاضری دینا ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ محبت کا، الفت کا، تعلق کا بنیادی کام تو وہی ہے کہ علم کے اس کام کو آگے بڑھایا جائے اور اس مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ کیونکہ میرے اپنے والد صاحب عالم تھے، دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے، اور علماء کے ساتھ رہ کر میں اب جانتا ہوں کہ خطیب بھی بہت ہیں، علامہ بھی بہت ہے، لیکن اس وقت دنیا میں، خاص کر پاکستان میں، جو مدرس عالم ہیں، مدرس، یہ بہت کم ہو گئے ہیں۔ ان کی مثال بالکل وہ موتی اور ہیرے کی طرح ہے کہ پہاڑ بھی بڑے، پتھر بھی بڑے بڑے، لیکن موتی اور ہیرے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو آج کل مقررین بہت زیادہ ہے، لیکن درس دینے والے یہ فقیر بہت کم ہو گئے ہیں، جن کے چہرے کو دیکھ کر، جن کے مجلس میں بیٹھ کر انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ وہی شخصیات۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ الفاظ سے، تقریروں سے اثر نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے علم کا خود عمل ہے اور نمونہ ہے، پھر وہ تقریر نہ بھی کرے تو بھی لوگ اس کے مجلس میں چند لمحے ان کے لیے بیٹھ کر انقلاب پاتے ہیں۔ وہ پارسی کا شعر ہے کہ کسی اللہ والے کے مجلس میں ایک لمحہ بیٹھنا یہ 100 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بھی ریا۔ تو اگر 100 سال کی عبادت کی بجائے
آدمی ایک اللہ والے کے مجلس میں چند لمحے گزارے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس لمحوں میں انقلاب آتا ہے. عقیدے میں انقلاب، رویے میں انقلاب، کردار میں انقلاب، اعمال میں انقلاب، معمولات میں انقلاب. تو محترم بھائیوں، صحیح بات یہ ہے کہ علم صدر لا الہ الا اللہ ہے. ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن پاکستان نے ایک خلافت کا اور اسلامی ریاست کا مرکز بننا. اس کے لیے بہت زیادہ چانسز اور امکانات موجود ہیں. اللہ نے اس پاکستان کو نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ نے پاکستان کو مالی وسائل سے اللہ نے پاکستان کو نوازا ہے. بس صرف ایک کام کی ضرورت ہے کہ اس پاکستان کو ایک حقیقی قیادت مل جائے. اور حقیقی قیادت کا مطلب یہی ہے کہ قرآن اور سنت کے وارثین کو یہاں اختیارات دیا جائے. بغیر اختیار کے آپ جتنے بھی تبلیغ کریں، دعوت کریں، کوئی کام نہیں ہو سکتا. ابھی میں لاہور سے آ رہا ہوں. یہ سارا سفر میں نے اپنے ملک میں دائیں ہاتھ پر سفر کی بجائے بائیں ہاتھ پر کیا. یعنی آپ اندازہ کر لیں، کوئی عالم ہو، پیر ہو، حاجی ہو، اس پاکستان میں سنت کے مطابق آپ گاڑی نہیں چلا. ابھی میں سکر بار میں تھا، ان کے علم میں لایا کہ ہماری پوری پاکستان کا پورے پاکستان کا معاشی نظام 1839 کے ربا ایکٹ کی بنیاد پر ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہم ایک ایسے پاکستان میں رہ رہے ہیں کہ سنت کے مطابق ہم راستے کے دائیں ہاتھ پر بھی سفر نہیں کر سکتے. ہمارا پورا معاشی نظام اس وقت بھی 1839 کے ربا ایکٹ کی بنیاد پر کھڑا ہے. ہمارا ضابطہ دیوانی 1906 کے مطابق ہے. ہمارا جو جس کو پاکستان پینل کوڈ کہتے ہیں، یہ 1806 کا انڈین پینل کوڈ ہے، اس پر ہمارا پورا قانون بیس ہے. تو اس ملک میں صرف ہمیں اجازت ہے نمازوں کا، روزے رکھنے کا، حج پر جانے کا اور قرآن کریم اور کونے میں بیٹھ کر تلاوت کرنے کا. ان تمام چیزوں کی اجازت چائنا میں بھی ہے، روس میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے. تو پھر کیا فرق ہے؟ امریکی صدر کی بیٹی تھی چلسن، کلنٹن کی بیٹی تھی.
اس میں لکھا ہے کہ جب میں مسلمانوں کے لیے رمضان کے مہینے میں افطاری تیار کرتی ہوں تو میں بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں، اس لیے کہ وہ بھی رمضان میں وائٹ ہاؤس میں مسلمانوں کو بلاتے ہیں، افطار کرواتے ہیں۔ حج سے سب سے زیادہ سہولت آج بھی آپ پوچھیں پاکستان کے مقابلے میں انڈین گورنمنٹ زیادہ دیتی ہے۔ تو اتنے بڑے ایکسرسائز کا، مشق کا، محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج ایک چیز ادھر پی پی سی اس کو کہتے ہیں پاکستان پینل کوڈ، بھٹو صاحب وکیل ہے، اور اس کو واگا بارڈر کی اس طرف اسی قانون کو انڈین پینل کوڈ کہا جاتا ہے، باقی ایک ہی طرح کی کتاب ہے۔ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، میں 111 دن نواز شریف صاحب کی حکومت میں سپریم کورٹ کیا تھا پاناما کے کیس میں۔ 111 دنوں میں نے ایک بار بھی نہیں سنا کہ ہمارے جج نے اپنی تقریر کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ میں ان کے البانیوں کو دیکھتا رہا، سارے فرانس اور انڈیا اور انگلستان کے فیصلوں سے تلواریاں بھری ہوئی، لیکن وہاں قرآن اور حدیث ہمیں ان کے میز پر، اسٹیج پر نظر نہیں آتا تھا۔ تو ہم اس ملک میں اب تک آزاد نہیں ہیں۔ تو حضرت شیخ القرآن کا پیغام یہی ہے، اگر میں صحیح سمجھا ہوں کہ اس ملک میں اللہ کا دین نافذ کیا جائے، اس ملک کی عدالتی نظام قرآن اور حدیث ہو، اس ملک کا معاشی نظام سود سے پاک ہو، اس ملک کا نظام تعلیم مخلوط نہ ہو، اس ملک کی سیاست پر ظالم اور جابر مسلط نہ ہو، یہی حضرت شیخ کا پیغام تھا۔ میں ٹھیک بول رہا ہوں؟ مولانا محترم، ماشاءاللہ لاکھوں ان کے روحانی بچے اور 13 تو ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نرینہ بھی دیا ہے، اور میں نے پہلا خاندان دیکھا کہ علم کے لحاظ سے اور جسم کے لحاظ سے بھی سب برابر ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ تو ہمیں آپ کی اس غم میں شریک ہے، وہ ہم سب کے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ اس کا فیض جاری رکھے، اس دارالعلوم کو، اس کے مشن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسلامی نظام کا ذریعہ بنا دے اور آخرت میں ہم سب کے لیے جنت کا ذریعہ بنا دے۔ میں ایک بار پھر ان خاندان کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہیں، ہم ایک خاندان ہیں۔ میں جہاں بھی کوئی عالم دیکھتا ہوں تو یہی دل میں احترام اور اسی سوچ کے ساتھ کہ بھی میرا باپ کی طرح بزرگ ہے، ساری عمر عاجزی میں نے دیکھی ہے، علماء دیوبند میں فقیرے ہم نے دیکھی۔ میں ایک بار گھر آیا تو ہمارے لیے، میں نے بھی شادی کی تھی، میرے چھوٹے بھائی نے بھی، تو ہمارے والد صاحب نے گھر کے خواتین کو بھی اکٹھا کیا اور کہا بڑے عاجزی کے ساتھ کہ مجھ پر احسان کرو۔ تو ایک دم ہمیں غصہ چڑھا کہ شاید ہماری اہلیہ نے یا بابی نے خدمت صحیح نہیں کی ہے۔ تو ہم نے ابو سے پوچھا کہ ابو کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹے مجھ پر احسان کرو۔ میں نے کہا ابو کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا مجھ پر احسان وہی آدمی کرتا ہے جو مجھ سے پڑھتا ہے، جو مجھ سے سیکھتا ہے، اس لیے مجھ سے سیکھو، مجھ سے پڑھو۔ ہم نے ان کے لیے آپریشن پشاور ہاسپٹل میں کیا۔ جیسے ہی ہوش میں آئے تو ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ مجھے فوراً بھیجو، اس لیے کہ مدرسے میں ہمارے طلبہ ہے افغانستان کے، پاکستان کے، تاکہ ان کا پیریڈ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ کام میں نے کالج یونیورسٹی میں نہیں دیکھا ہے۔ یہ محبت شاگردوں کے ساتھ کسی اور یونیورسٹی میں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ صرف دینی مدارس میں اپنے بچوں سے بھی زیادہ اپنے شاگردوں سے پیار کرنے والے، میں ٹھیک بولتا ہوں غلط؟ بچوں سے زیادہ محبت اپنے شاگردوں سے کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ بہت کم رہ گئے، جو رہ گئے اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کے توفیل علماء میں اور اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔